ایک بھائی نے بڑا عجیب کویسچن کیا، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، اسی لیے میں بار بار علم کے بارے میں کہتا ہوں کہ سیکھیں۔ انہوں نے کویسچن کیا کہ برائلر جو چکن ہے ہمارے ہاں، فارمی مرغی جس کو کہتے ہیں، اس کا کھانا کیسا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے یہ کہا کہ ان مرغیوں کا کھانا ناپاک ہے، اور اگر آپ انہیں کھا لیں گے تو اس کے بعد جتنی عبادت کریں گے ساری عبادت ضائع ہو جائے گی، اور یہ جو محافل نعت خوانیوں وغیرہ یا جلسے جلوسوں کے بعد جو یہ مرغی کھلائی جاتی ہے برائلر، اگر کوئی اس کو کھائے گا تو محفل کا ثواب ختم ہو جائے گا۔ کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جس شخص نے بھی یہ کہا وہ انتہائی جاہل انسان ہے۔ اگر وہ بھی سن رہا ہو تو برا نہ مانے، کیونکہ چور کو چور کہیں برا مانتا ہے، اور جاہل کو جاہل کہیں وہ برا مانتا ہے۔ حالانکہ ایسے لوگوں کے بارے میں جن کو علم کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ بڑکے مارتے ہیں پبلک کے اندر بیٹھ کر، سامنے بیچارے سادہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان میں اس طرح کی جھوٹی باتیں اور بڑی بڑی باتیں کر کے وہ بعض اوقات مرکز نگاہ بن کر ایک حظ نفس حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ لوگ بیچارے سمجھتے ہیں اس کو کافی معلومات ہے اسی لیے بول رہا ہے، وہ خوف خدا کی وجہ سے خاموش ہوتے ہیں، اور اس کے دل میں ذرہ برابر خوف خدا نہیں ہوتا، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اب اس سوال کا جواب یہ ہے کہ برائلر چکن شرعاً کھانا بالکل جائز ہے، چاہے اس کی فیڈ میں کوئی بھی چیز شامل ہو، کیونکہ حکم شرع یہ ہے کہ جب کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت بدل جائے، یعنی پہلے وہ کچھ اور تھی اور پھر اس کا نام بالکل بدل جائے، اس کی حقیقت بدل جائے، تو حکم بھی بدل جاتا ہے۔ لہٰذا اس کی اگر فیڈ میں کچھ بھی ناپاک چیزیں تھیں فرض کر لیں، لیکن جب مرغے نے کھائیں اور وہ پھر تمام فیڈ اس کی جو تھی وہ گوشت میں تبدیل ہو گئی، تو گوشت کی ماہیت علیحدہ، حقیقت بالکل علیحدہ ہوتی ہے، نہ اس فیڈ کی کوئی اسمیل وغیرہ گوشت کے اندر موجود ہوتی ہے، تو اب اس کو کھانا پینا بالکل شرعاً جائز ہے۔ اور یہ میں اس کو سمجھا دوں، جڑ ہوشیار کو آپ پوچھ لیجئے گا کہ جتنے سمندر کی مچھلیاں کھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کیا چیزیں کھاتی ہیں؟ یہ کیڑے مکوڑے کھاتی ہیں۔ پھر آپ کی جتنی سیوریج ہوتی ہے یہ سارے کے سارے جا کے نالے سمندر میں گرتے ہیں، وہ مچھلیاں وہ آپ کی گندگی بھی کھاتی ہیں، اور اس سے ان کا گوشت بنتا ہے، اور پھر وہ گوشت آپ تک پہنچتا ہے۔ وہ تو بڑے مزے سے کھا لیتا ہے، اس پہ فتویٰ نہیں دیتے، اور اس پر فتویٰ دے رہے ہیں۔ یہ غلط قسم کا فتویٰ ہے۔ اگر کوئی اپنے طور پہ اس کو دل نہیں چاہتا وہ نہ کھانا چاہے، اس کی مرضی ہے، لیکن حکم شرع یہ ہے کہ اس کا کھانا بالکل طیب ہے، حلال ہے، اور اس کے حرام کا فتویٰ دینا خود حرام ہے۔ یہ بالکل حلال اور طیب ہے، کھا سکتے ہیں۔ تو آپ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو برائلر مرغی ہے اس کا کھانا شرعاً طیب اور حلال ہے۔ یہ جتنے بھی آپ کے جانور ہوتے ہیں، آپ دیکھیے گائے ہیں، بیل ہیں، بھینسیں ہیں، جو بھی آپ قربانی میں ذبح بھی کریں گے، ان کے ذرا جا کر دیکھیں، گاؤں کے اندر چارہ بھی کھاتے ہیں، اور بعض اوقات جب کھلی چھوڑ دی جاتی ہیں تو کچرے کے اندر دیکھیں منہ مار رہے ہوتے ہیں، مختلف چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، پھر نالی کا پانی بھی پی لیتے ہیں۔ اسی طرح جو گاؤں کے اندر مرغیاں ہوتی ہیں، یا جیسے اندرون سندھ سے وہاں سے مرغیاں شہروں کے اندر لائی جاتی ہیں، یہ نالیوں کے اندر سے کیڑے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھاتی ہیں، نالیوں کا پانی پیتی ہیں، اس سے ہی ان کا گوشت بنتا ہے۔ تو پھر یہ اس طرح کے احکام بیان کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ جب ایک چیز کی حقیقت اور ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے تو اس کا حکم بدل جاتا ہے، لہٰذا یہ برائلر چکن وغیرہ کھانا صحیح ہے۔ اور یہاں ایک ضمناً بات عرض کر دیتا ہوں کہ اگر بالفرض کوئی جانور کوئی گندی چیز کھا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے جسم میں یا اس کے گوشت میں اسمیل پیدا ہو جائے، فقہا نے فرمایا اب بھی اس کا کھانا اس حالت میں تو مکروہ ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ جیسے بعض ابھی قربانی کے اندر جو غیر خصی بکرے لے کر آتے ہیں، یہ عموماً اپنا پیشاب پیتا ہے، اور اس سے اس کے جسم میں اتنی اسمیل پیدا ہو جاتی ہے کہ جہاں سے گزرتا ہے آپ دیکھیں وہاں گلی بھی بدبودار ہو جاتی ہے، اور یقینی سی بات ہے جب یہ پیتا ہے گندگی کو تو وہ اس کے جسم کے گوشت وغیرہ کے اندر شامل بھی ہوتی ہے، اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ اب بتائیں اس کا گوشت کھانا کا کیا شرعی حکم ہے؟ تو اس لیے علماء نے بیان فرمایا کہ اگر اسی طرح کا بکرا جو پیشاب پینے کا عادی اور اس کے جسم سے اسمیل آ رہی ہو، اس کی قربانی مکروہ ہے لیکن پھر بھی ہو جائے گی، گوشت کھانا حرام نہیں کہا۔ اور اس کے لیے مشورہ یہ دیا گیا ہے کہ ایسے جانور جیسے اب گائے کوئی ہے کوئی گوبر کھا رہی ہے، گندگی کھا رہی ہے، تو ان کو باندھ کر رکھا جائے اور پاکیزہ اور صاف چارہ دیا جائے یہاں تک کہ ان کے گوشت سے بدبو بس دور ہو جائے۔ یہ نہیں کہ وہ اب اندازے سے اس کے گوشت کاٹ کاٹ کے پھینکو تاکہ نیا گوشت بنے اور وہ پاکیزہ غذا سے ہو تو پھر اس کو کھانا جائز ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگ کہ جو بیچارے صرف اپنی عقل کو بنیاد بنا کر، جو عقل بھی نقص سے بھرپور ہے، یہ بھی نہیں کہ چلیں کہ عالم ہوتا ہے، اس کی علم ہوتا ہے، وہ اپنی عقل سے سوچتا ہے، تو اس کی شرعی رہنمائی کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں، قرآن کی آیات ہوتی ہیں، احادیث کریمہ ہوتی ہیں، تو اس کی عقل کے فیصلے بہت اچھے اور صحیح ہو سکتے ہیں۔
اور جو جاہل بیچارہ جس نے کبھی الف بے بھی دین کی نہ سیکھی اور وہ اپنے عقل کو لڑاتا ہے تو پھر اسی قسم کے مسائل بیان کرتا ہے. تو اس لیے ایک تو اس کو پیار سے سمجھائیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور ایسا نہ کریں. اور ایسے شخص جو اگر وہ بالفرض کوئی دینی ماحول سے وابستہ ہے، دینی ماحول سے وابستہ کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قاری صاحب ہے، کوئی حافظ صاحب ہے، وہ بھی ایسی چٹکلے چھوڑ دیا کرتے ہیں، تو پھر ان سے آئندہ کبھی بھی مسئلہ معلوم نہ کریں، کیونکہ یہ اس ایک فتوے کے دینے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ اس سے دینی رہنمائی حاصل کی جائے.